بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ویلاگ نمبر ہے 186 اور آج کا یہ ہے چوتھا ویلاگ اور ہیڈنگ چل رہا ہے قریش کا نمائندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا اور بارگیننگ کرنے کی پوزیشن میں تھا. ناظرین پیج 154. ناظرین اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ ہے کتاب الرحیق المختوم. مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے رائٹر ہیں. رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ الرحیق المختوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی کیا آسمان بنایا. ارے او آسمان والے بتا اس میں برا کیا ہے، خوشی کے چار جھونکے گر ادھر سے بھی گزر جائیں. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام سہی عرفان محبت عام نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھتے جا رہے تھے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے چپ چاپ سنتا رہا. جب آپ سجدے کی آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا، پھر فرمایا ابو الولید تمہیں جو کچھ سننا تھا سن چکے، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے. عتبہ اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلا اور ساتھیوں کے پاس آیا. اس سے آتے دیکھ کر مشرکین نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا خدا کی قسم ابو الولید تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا جو چہرہ لے کر گیا تھا. پھر جب ابو الولید آ کر بیٹھ گیا تو لوگوں نے پوچھا ابو الولید پیچھے کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ ویسا کلام واللہ میں نے کبھی نہیں سنا. خدا کی قسم وہ نہ شعر تھے نہ جادو، وہ نہ شہر ہے نہ جادو نہ کہانت. قریش کے لوگوں میری بات مانو اور اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو. میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھ رہو. خدا کی قسم میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے کوئی زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا. پھر اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے لیے ذریعہ انجام پا جائے گا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا. لوگوں نے کہا ابو الولید خدا کی قسم تم پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا. عتبہ نے کہا اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے، اب تمہیں جو ٹھیک معلوم ہو کرو. اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے، بس اب تم جو چاہے کرو. ایک دوسری روایت میں یہ مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت شروع کی تو عتبہ چپ چاپ سنتا رہا. جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس قول پر پہنچے فَإِنْ أَحْرَزُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ 41 سورت کی 13 نمبر آیت. بس اگر وہ روگردانی کریں تو تم کہہ دو کہ میں تمہیں عاد و سمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں. تو عتبہ تھرا کر کھڑا ہو گیا اور یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ رسول اللہ کے منہ پر رکھ دیا کہ میں آپ کو اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسا نہ کریں. اسے خطرہ تھا کہ کہیں یہ ڈراوا آن نہ پڑے. اس کے بعد وہ قوم کے پاس گیا اور مذکور گفتگو کی. سبحان اللہ. آج کا یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ ویلاگ ہوگا ہمارا 187 اور ہوگی آج کی 5ویں قسط اور ہیڈنگ ہوگا ابو طالب بن ہاشم اور بنو مطلب کو جمع کرتے ہیں. یہ نیکسٹ ویلاگ ہوگا ہمارا انشاءاللہ.
جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے۔ جو بھی زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، میرا مالک اسے ہر چیز عطا کرتا ہے۔ جب بھی حسنین کے نانا پہ میں پڑھتا ہوں درود، مشکلیں دور میرا خدا کرتا ہے۔ باب کھل جاتے ہیں فوراً ہی قبولیت کے، عرض جب کوئی بھی زہرا کا گدا کرتا ہے۔